बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शिफ़ाअतु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवालि मुक़्तहिमी या मोहम्मद तवज्जुबिक इला रब्बिक फ़ी हाजति हाज़िही लितुक्सली फ़शफ़ू फ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तनजीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफ़ात व तक्सिलना बिहा जमीउल हाजात व तुताहिरना बिहा मिन जमीइ सय्यात तरफ़ुना बिहा इंदक आला दरजात तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायाति मिन जमीइल ख़ैराति फ़िल हयाति बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। हमारे जुमे की मस्जिद दरूद शरीफ के लिए मख्तस की हुई है और जुमे की रात और जुमे के दिन दरूद शरीफ की फ़जीलत बहुत बढ़ जाती है। अल्लाह ताला हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत, इताअत और इत्तिबा नसीब फरमाए और वही दुनिया आखिरत में कामयाबी का राज और गुर है। जो चाहते हैं कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह आप लोगों से मोहब्बत करें और आप अल्लाह से मोहब्बत करें। हमारे जितने भी आमाल हैं, अफ़ाल हैं या कोशिशें हैं, उसमें दो चीज़ें पेश नज़र होती हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला की मोहब्बत और मोहब्बत हक़, और दूसरा नूर। उसके नूर ही से सारी चीज़ें हिदायतें मिलती हैं, उसका नूर ही दुनिया आखिरत के वजूद का ज़रिया है और हक़ वाले हक़ पाते हैं। और असल इल्म वही है कि जो नूर है, कि अरबी में एक है लैसल इल्म बकसरत रिवाया, ज़्यादा पढ़ लेना और पढ़ के इबारत सुना देना ये इल्म नहीं है। आओ मकाल या इस किस्म के मज़मून लिख लेना और उसके ऊपर लेक्चर दे देना ये इल्म नहीं है, बल वो नूर है यक्सिबुल क़ल्ब, जो दिल जो है ना दिलों में करार पाता है। वह युबय्यिनु बैनल हक़ वल बातिल, जिससे वो हक़ और बातिल में तमीज़ कर सकते हैं। तो वो नूर की तलाश होती है कि अल्लाह में नूर दे। तो दो चीज़ों का हमेशा सारे नेक अमाल में नियत कर लिया करो कि मोहब्बत हक़ और अल्लाह सुब्हान व तआला की नूर का हुसूल और इत्तिबा नबी का हबीब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही इत्तिबा जो है वो ज़रिया बनती है इन सारी चीज़ों के हुसूल के लिए। उनको नमूना बना के भेजेगी उसवतुल हसना, जो सारे भी बेहतरीन चीज़ें हैं और बेहतरीन अखलाक हैं और बेहतरीन आमाल और अफ़ाल हैं। ये सारी चीज़ें वो समझा के, बता के और अमली तौर पे दिखा के चले गए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, तो आपने फरमाया ये कुरान थी। कुरान और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक ये दो असासी नुक्ते हैं। और तीसरा जो है वो फ़ुक़हा और काबिरीन की उसके ऊपर अहकाम
کا بیان اور جاری کرنا، یعنی جس کو اجتہاد کہیں یا سنت کا نکھار کہیں، وہ فقہا کی خدمات ہیں۔ تو اساس ادھر سے قرآن سے اور سکھایا سمجھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور امت کے لیے آسان بیان کیا ہے ان ساری چیزوں کو فقہا نے۔ تو اوپر والا نقطہ اور یہ نقطہ جب ملتے ہیں تو یہ صراط مستقیم بنتا ہے، سیدھا راستہ، جس کی دعا مانگنا ہر نماز میں فرض اور واجب ہے، اور یہی دعا نبی بھی مانگتا ہے، یہی دعا ولی بھی مانگتا ہے، اور یہی دعا عامۃ المسلمین بھی مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ جن پہ انعام کیا گیا وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی دعا فرض واجب نہیں ہے سوائے تقلید کی دعا کے، کہ جو ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ دوسری جگہ قرآن میں فرمایا ہے کہ اور ایمان والوں کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ مقاصد کے آیتیں ہیں۔ قرآن ایک بڑی شاندار اور معجزات کی کتاب ہے، جس میں پہلی امتوں کی قصے اور واقعات بھی ہیں، پھر ان کے حالات کے اوپر جو انعامات ہوئے وہ بھی ہیں، اور جو نافرمان ہوئے پکڑ ہوئی وہ بھی ہیں۔ پھر اسی طرح کے حالات ہے کہ ہر آن نئی شان کے ساتھ اس کی تفسیر ہر زمانے میں آ رہی ہوتی ہیں، اور کچھ پھر مقاصد ہیں، مقاصد کی آیتیں جو ہیں وہ حصر کے انداز میں بیان کی گئے ہیں، کہ محصور کیا گیا ہے کہ یہ ہے۔ تو یہ مقاصد والی آیتوں میں سے ہے کہ اے ایمان والو، ہم سب کو، مومنوں کو خطاب ہے خاص طور پہ۔ بہت سی جگہ پہ یا ایھا الناس سے ہوتا ہے کہ عامت سارے انسانوں کو خطاب ہوتے، لیکن اس میں خاص طور پہ مومنوں کو خطاب کیا گیا ہے، اور مطالبہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ، کہ اللہ کی رب چاہی زندگی گزارو، من چاہی زندگی کو چھوڑ دو، جو تمہارا نفس پسند کرتے اس کو چھوڑ دو۔ تو پھر اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقوی آئے گا کیسے؟ یہ تو پتہ چل گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خطاب کر کے ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تقوی والی زندگی۔ تو تقوی والی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 23 سالہ زندگی میں دکھا کے، سمجھا کے، عملی طور پہ صحابہ کو اس کے اوپر کاربند فرما کے رخصت ہو گئے۔ جب آخری خطبے میں فرمایا کہ کیا میں نے دین آپ لوگ تک پہنچایا نہیں، تو صحابہ نے فرمایا بلا، کہ پہنچایا بھی، اس کا حق بھی ادا کیا۔ اس لیے صحابہ کی بڑی شان ہے، وہ حق کا معیار ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ محبت کا حکم فرمایا گیا ہے، ان کی اتباع کا حکم کیا گیا ہے، کہ ان میں سے کسی صحابی کے پیچھے لگ جاؤ گے، اتباع کرو گے تو ہدایت پالو گے۔ ہدایت کی تو ہدایت کے لیے تقلید یہ فرض واجب کا درجہ رکھتی ہے، اور اس میں کوئی نبی بھی فارغ نہیں، ولی بھی فارغ نہیں، عامۃ المسلمین بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ واتبع ملت ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع ان کی ملت کی۔ صحابہ کو فرمایا گیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ میری اتباع کرو، پیغمبر کیجیے، کہ وہ اسوہ حسنہ ہے۔
اور عامت المسلمین کو فرمایا گیا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین، اور اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں بے ای عہد اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کی بھی تم اقتداء کرو گے، ان کے پیروی کرو گے، ان کو اپنے ساتھ آپ قدم پہ قدم رکھنے کی کوشش کرو گے، ہدایت پالو گے۔ تو ہم لوگ کو تقوی والی زندگی کی تلاش کے لیے حکم ہے، اور طریقہ بتایا ہے کونوا مع صادقین، نیک لوگوں کی صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالع ترا طالع کنند۔ کتابیں سلیبس پڑھاتی ہیں، آدمی بناتے ہیں، نیک آدمی کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے، اور بری صحبتیں جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ اسی کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔